اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعداء امیر المومنین. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بسم اللہ. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ حدید کی شروع کی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کائنات کی ہر چیز جو زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست حکمت والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. باطن جو چھپا ہوا ہو، ظاہر جو ظاہر ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اس بات کو سمجھیے. اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو کبھی بھی ایسا کام مت کریں جو اللہ پاک نے منع کیا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اب وہ کیسے ہے؟ وہ جسمانی طور پہ نہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے لا تدرکہ الابصار، اس سے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ولا وَيُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. اب آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ جسم. جیسے یہ چیز ہے، اگر یہ چیز جسم رکھتی ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں. اللہ کا جسم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا جسم ہے تو ہم اس جسم کے محتاج ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا یہ ہاتھ کام نہ کرے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس ہاتھ کے محتاج ہیں. اللہ ایسا ہے کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے، انہیں قرآن کی اس آیت پہ نظر کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ بغیر آنکھوں کے ہر چیز کو دیکھتا ہے، بغیر ہاتھوں کے ہر چیز کو کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ ہم کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک دین پہنچا چکے تو جو صحابہ اکرام تھے ان کے سامنے وہ بہت زیادہ ممنون تھے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہم پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کریں، کوئی آپ کے احسان کے بدلے میں ہم آپ کے لیے کچھ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورہ نجم، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو اپنی مرضی سے، خواہش سے بولتا ہی نہیں. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وہی کہتا ہے جو اس پہ وحی ہوتی ہے. تو اس وحی پھر اللہ نے وحی کی اپنے پیغمبر کو. آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کہہ دو میں تم سے اس رسالت کا، اس کار رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو. اب قربا اگر ہم ڈھونڈیں تو وہ کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو ایسے دور کرے اور تم کو پاک و طاہر کرے جیسے پاک و طاہر کرنے کا حق ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ خدا نخواستہ
حضور نے کبھی جھوٹ بولا یا مولا علی علیہ السلام کے متعلق کوئی تہمت لگائے تو اس کے سامنے یہ آیت پیش کر دیجئے، کیونکہ یہ بات غلط ہے۔ اب اہل بیت میں لوگ کہتے ہیں کہ تمام رشتہ دار آ جائیں گے، ازواج بھی آ جاتے ہیں، دوسرے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ اہل بیت ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، ہر طرح کی رج سے، برائی سے پاک ہیں۔ بے شک اس آیت کے پہلے حصے میں ازواج کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھی رہو اپنے گھروں میں اور جاہلیت کے بناؤ سنگار ترک کر دو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے فوراً بعد ہے انما یرید اللہ۔ اچھا، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو یہ اہل بیت مل جائیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ نصارہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور کے ساتھ مختلف باتوں پہ بحث کی، لیکن وہ حضور کی بات مان کے ہی نہ دے رہے تھے۔ کم از کم 3 دن تک رسول ان کے سامنے قرآن پڑھتے رہے اور انہیں دلائل دیتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو پھر اللہ کو جلال آیا، اللہ نے کہا کہ فَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو کوئی تم سے اس کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں بحث کرے تو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو تم ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ اب کسی کے بھی گھر میں مرد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، یہی ہوتے ہیں نا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم مباہلے کے لیے جائیں گے اور میں اپنے مرد، بچے اور عورتوں کو لے کے جاؤں گا، تو جس وقت حضور چلے، یہ تھی ترتیب۔ بی بی فاطمہ سرکار اللہم صلی علی محمد حضور کے پیچھے تھیں۔ حضور نے ایک انگلی پکڑی ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کی، اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا گود میں، اور امام علی علیہ السلام پیچھے تھے۔ جب ان پانچوں کو دیکھا نا عیسائیوں نے، تو ان کے بڑے نے کہا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان سے کہہ چکا تھا کہ دیکھو اگر محمد اپنی قوم کو لے کے تمہارے ساتھ مباہلے کے لیے آئے تو مباہلہ کرو، لیکن اگر وہ صرف اپنے گھر والوں کو لے کے آئے تو پھر مباہلہ مت کرنا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صرف اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہ مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ حضور نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ ہے میرے اہل البیت۔ اب ان اہل بیت کی محبت، مودت، بسم اللہ بسم اللہ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ عام سی مثال ہے، بالکل عام۔ جو کوئی بھی انسان شادی شدہ ہے، عام طور پہ ساس اور بہو کا ویر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساس اور بہو کی نہیں بنتی، لیکن انسان اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی بیوی سے بھی کرتا ہے، اور دونوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے 2 چچا آپس میں ناراض ہو جائیں، دشمنی ہو جائے، لیکن جو بھتیجا ہے وہ دونوں چچا کے ساتھ محبت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا اس معاملے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ مودت ہو، جس کے ساتھ آپ کو مودت ہو، پھر آپ کی دشمنی، دوستی، محبت سب کچھ اسی کی خاطر ہوتا ہے۔ جب آپ کو علی کے ساتھ مودت ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ جو علی کا ہے وہ آپ کا ہے، جو علی کا نہیں ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہے۔
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली के मुहिब से मोहब्बत करो चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और अली के दुश्मन से दुश्मनी करो अगरचे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। वाह वाह, ये गल है। अब वापस आए मोहब्बत की तरफ। अब ये मोहब्बत क्या है? ये है अजर रिसालत। हुजूर ने जो हम तक दीन पहुंचाया उसकी अजर है ये। अब जब हमें इस्लाम मिल गया, हम इस्लाम पे अमल करते हैं। अमल करने से पहले हमारे पे ये वाजिब है, फर्ज है कि हम इसका अजर अदा करें। और अजर है मुफ्त, सिर्फ मोहब्बत। और जब तक अजर अदा ना करेंगे आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। यही गल है। ये जानमाज है यहाँ पे पड़ा हुआ। आप अपने घर में आपका जानमाज है, आप जानमाज लेने के लिए जाते हैं दुकान पे और दुकान से जानमाज उठाते हैं। दुकानदार कहता है पैसे, उसे कहते हैं चल ये तो मैं नमाज पढ़ूंगा, इस पे तू मेरे से पैसे क्यों ले रहा है? जानमाज लेके आ जाते हैं। ईमान से बताएं नमाज कबूल होगी या नहीं? जब गसब की हुई जानमाज पे नमाज कबूल नहीं होती, तो जब तक मोहब्बत अहले बैत ना हो तो आपका दीन कबूल कैसे होगा? बेशक आप लोग अपनी अपनी तहकीक कर लीजिए। और फिर इस आयत में अल्लाह फरमाता है आगे, वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। ये अहले बैत की मोहब्बत ऐसी नेकी है कि जो कोई ये करेगा मैं उसमें इजाफा करूंगा। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। जो तुमने गुनाह किए हुए हैं वो मैं बख्श दूंगा। शकूर, शुक्रिया अदा करूंगा। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, ये सूरह शूरा की आयत है। अल्लाह बख्शने वाला भी है और शकूर भी है। कभी अल्लाह ने आपसे कहा कि नमाज पढ़ो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा? कभी कहा हज करो, महंगी से महंगी इबादत हज, सस्ती से सस्ती नमाज, किसी पे कोई शुक्रिया नहीं। सारा दिन भूखे रहो, रोजा रख के, गर्मियों के 18 घंटे के रोजे रखो, कोई शुक्रिया नहीं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कि अहले बैत से मोहब्बत करो तो अल्लाह आपको बख्श भी देगा और आपका शुक्रिया भी अदा करेगा। अब अगर कोई ये शख्स कहे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करूं तो मैं कैसे बख्शा जा सकता हूं, मेरे गुनाहों का क्या बनेगा? तो जनाब यही तो पॉइंट की बात है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं फिर आप उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको मोहब्बत हो किसी से तो आप कोई भी ऐसा काम करेंगे कि शायद उसको पसंद आ जाए, वो मुझसे खुश हो जाए। तो अगर आपको मोहब्बत होगी अली से, हसन से, हुसैन से, फातिमा से, उनकी औलाद से, तो फिर तो आप क्यों उनकी खुशी के लिए हर वो काम करेंगे जिनसे वो खुश हों और हर उस काम से परहेज करेंगे जो उन्हें नापसंद हो। अगर आप अल्लाह को मान दें और आप ये मान लें कि वह होवा माकुम ऐना मा कुंतुम, तो आप हर वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद है और हर उस काम से परहेज करेंगे जो अल्लाह को नापसंद है। जब अल्लाह ने कह दिया कि मोहब्बत करो अहले बैत मोहम्मद के साथ, तो फिर आप उनके साथ मोहब्बत करेंगे। जब अल्लाह ने कहा कि गुनाहों को छोड़ दो तो फिर आप गुनाहों को छोड़ देंगे। जब आप अल्लाह ने कहा कि आप नेकियां करो तो नेकियों की तरफ आएंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अल्लाह के रसूल ने जिनके मुतल्लिक कहा कि हसन व हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा अफजलुहुमा, उन्हीं से हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और उनका बाप उनसे अफजल है। उनके साथ हम लोगों ने, मुसलमानों ने बहुत बुरा सलूक किया। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके दोस्तों, बच्चों, भतीजों, भाइयों के साथ शहीद करने के बाद भी बस नहीं किया। उनके घर वालों को कैद करके कूफा और शाम के बाजारों से गुजारा गया और उन इसी शाम के अकूबत खानों में उस कैद की सख्तियां ना बर्दाश्त करते हुए उनकी 4 साला बेटी वो जान से गई। जब भी शाम के वक़्त देखता हूँ ना परिंदों को
تو میرے ذہن میں آتا ہے بی بی سکینہ کا وہ سوال جو اپنے بھیا سجاد سے کرتی تھیں کہ بھیا سجاد، یہ شام کے وقت پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو کہتے تھے بیٹا یہ دن کو دانا چگنے کے بعد اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ بھیا کبھی ہم بھی اپنے گھروں میں جائیں گے۔ تو بھیا سجاد بس بی بی کا سر چوم لیتے، وہ اسے کیا کہتے کہ ہم تو جائیں گے لیکن تم نہیں جاؤ گے۔ اور یہی ہوا، بی بی کی شہادت واقعہ ہو گئی شام کے قید خانے میں، اور غریبی اور قسم پرسی کی وہ حالت تھی کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی بہن کو کفن بھی نہ پہنا سکے۔ جب لاش کو اٹھائے ہوئے جا رہے تھے نا، تو کبھی تو اس کے زخمی ہاتھوں کلائیوں کو چومتے اور کبھی زخمی گلے کو چومتے۔ آپ پوچھیں کہ ہاتھ اور گلا زخمی کیسے ہوا؟ ہاتھ ایسے زخمی ہوا کہ ہاتھوں پہ رسیاں باندھی گئی تھیں اور وہ ایسے تھے، اور گردن میں رسی اس لیے باندھی گئی تھی کہ بی بی کا قد چھوٹا تھا اور ان کو دوسری بیویوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے گلے میں رسی باندھی گئی تھی۔ اور انہیں جب چومتے ہوئے جا رہے تھے نا، تو بی بی کی لاش میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ امام سجاد نے بی بی کے منہ کے ساتھ اپنے کان لگائے تو بی بی کی آواز آ رہی تھی کہ بھیا سجاد میری لاش کو قبر میں امانتن رکھوانا، امانتن رکھانا۔ جب اپنے وطن کو واپس جاؤ تو مجھے اپنے ساتھ لیتے جانا ہے۔ کیوں؟ بس بھیا مجھے اپنے بابا کی قبر میں رکھ دینا، میں اپنے ایک بھائی کا گلا چومتی رہوں گی اور دوسرے بھائی کا سینہ چوموں گی جس کے سینے میں برچھی لگی تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ، صلوات پڑھ لیجیے۔